ساتھ اور بھی جن جن کو چاہتے ہو دنیا کے دانشور جو ہیں بلاؤ ان کو اکٹھے اور لے آؤ میرے سامنے، میں کھڑا ہوں یہاں۔ 23 سال تک چیلنج رہا، کسی نے نہیں مانا، اور 23 سال کے بعد آج تک 1400 سال سے یہ چیلنج چلا آ رہا ہے۔ جہاں تک زبان عربی کا تعلق ہے، وہ اس زمانے کے عرب تو وہ پوچھو ہی نہیں کہ زبان کہاں تھی۔ اس کے بعد بھی یہ ہمارے ہاں مغرب کے غیر دانشور بھی عربی زبان کے اندر بڑے بڑے فاضل موجود ہیں، عربی کے لغت ان کے لکھے ہوئے، لیکن اس چیلنج کو کسی نے آج تک قبول نہیں کہا۔ جب ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی دماغ اپنے ذہن سے ایک چیز کو یہ گھڑ لیتا ہے اور اسے وہی خداوندی کہتا ہے۔ اس کا جواب تو یہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ لاؤ۔ باقی رہا میں قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو عالم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم۔ یہ جرم کہ اپنے ذہن سے میں ایک چیز کی تخلیق کروں، پیدا کروں، گھڑوں اسے اور اسے خدا کی طرف منسوب کر دوں، وہ خدا بے بس انسان نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہوگا تم سوچ سکتے ہو، اور یہ میں ایک دن دو دن نہیں یہ کر رہا تمہارے سامنے، اگر بقول تمہارے یہ اتنا بڑا افتراء کر رہا ہوں، عمر پوری گزر گئی میری اس کے اندر، کامیابیوں پہ کامیابیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے دن آواز دی تو اول المسلمین صرف کہا تھا، کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔ اپنی زندگی کے اندر تم دیکھتے ہو کہ 10 لاکھ مربع میل زمین کریٹ کر لی ہے، ایک یتیم نے، بے کس نے، بظاہر دنیاوی معیار کے اعتبار سے بے بس، بے کس، غریب، یتیم، اپنے عزیز رشتہ دار سارے مخالف ہیں، وہ محض اپنے ان دعوی کے زور پر اس نے یہ کش کیا، اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کر لی۔ فریب کار کہا کبھی اتنی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، وقتی طور پہ تو کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ساری زندگی دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو۔ اور میری تو کیفیت یہ ہے کہ ہر نئے دن میرا قدم آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم۔ کہتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک انسان آیا اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے۔ تم تو اہل کتاب ہو، تم تو انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو اس لیے یہ بات کہ خدا کی طرف سے وحی ملا کرتی ہے، اس کو تو تم بھی تسلیم کرتے ہو نا۔ اگر یہ کوئی نئی انوکھی نادر بات ہوتی تو پھر تو مجھے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا کہ خدا کی طرف سے بھی وہی ملا کرتی ہے۔ تمہیں تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کو ثابت کروں، تم تو مانتے ہو ملا کرتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ وہی ہے یا نہیں۔ دلائل سے ثابت کرو کہ اس میں فلاں غلطی ہے، اس لیے یہ وہی خداوندی نہیں ہو سکتی، یا ہم اس کے مقابل میں اس کی مثل بنا کے لا سکتے ہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو تو تم جواب نہیں دیتے، مقابلہ کیے چلے جاتے ہو دھاندلی سے۔ باقی رہا یہ جو تصادمات ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ نت نئے دن، یعنی میں نے عرض کیا کہ وہ لڑائیاں تو بڑی بڑی ان کو غزوات کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی بھی جو جھڑپیں ہوتی تھیں ان کو بھی گنا جائے تو تاریخ قریباً 80-82 کے قریب گناتی ہے حضور کی زندگی میں ان کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی تھی، اور 7-8 تو غزوات ہیں، بڑی بڑی جنگیں۔ اور پھر جو شروع ہوا ہے یہ سلسلہ تو اس شکل میں کہ یہ مکے سے گھر بار، مال و دولت، عزیز رشتہ دار، حتیٰ کہ بیویاں بچے، یہ کچھ چھوڑ کے وہاں سے، جسے اب بھی ہم مہاجرین تو سمجھ سکتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں، پناہ گزینوں کی طرح مدینے میں آ کے بیٹھے چند نفوس۔ یہاں بھی انہوں نے چین نہیں لینے دیا ان قریش نے،
1000 کا جید لشکر دوسرے ہی سال آ کے تو حملہ کرنے کے لیے مدینے پہ آ گئے. اس انداز سے تو یہ تصادمات ہوتے تھے مسلسل ہر دوسرے سال. آغاز کار ہے. کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ جو تمہارے ساتھ میرے تصادمات ہو رہے ہیں اس میں میرا حشر کیا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا. بڑی چیز ہے یہ سب. اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی سطح کے اوپر یہ مقابلہ تمہارے ساتھ میرا ہو رہا ہے. اس میں غیب دانی کی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے پہلے سے معلوم ہو کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہونا ہے، یا ان تصادمات میں آخر الامر انجام کار معال کار کیا نتیجہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، برابر کے مقابلے ہیں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے میں مقابلہ کرتا چلا جاؤں گا. میں نہیں کہہ سکتا کہ انجام کار ان کا کیا حشر ہوگا، یہ مقابلے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری زندگی میں یہ بات ہو یا اس کے بعد ہو، یہ جو میں نظام پیش کر رہا ہوں اس کے اندر قوت اتنی موجود ہے کہ یہ قائم ہو کر رہے گا. یہ اعلان کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا، بڑی چیز ہے. اس میں وہ ساری چیزیں کہ صاحب حضور اور صحابہ کبار تو یہ کچھ کر گئے کہ وہ فوق البشر ہستیاں تھیں، ان کے ساتھ تو اس طرح سے ہمارے ذہن کے طور پر کہ نصرت خداوندی تھی، فرشتے آگے یہ کچھ کر جاتے تھے، سب چیز ختم ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے اس میں فوق البشر قوتوں کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے انسانی جوہر جو ہیں وہ موجود ہیں ہم میں، ہماری جماعت میں، اس امت کے اندر وہ خود بڑی قوت رکھتے ہیں اپنے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ بھی معال کار کیا ہوگا. میرا کام تو اتنا ہے، اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو صرف جو کچھ میری طرف وحی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اس کا اتباع کیے چلا جا رہا ہوں. مجھے تو یہی پتا ہے، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ. اور یہ بات کہ حضور نے جو یہ فرمایا مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ کو یاد ہے کئی دفعہ وہ بات آئی ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے کہ غالباً آخر العمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدسہ میں ایک آرزو بیدار ہوئی، بڑی معصوم سی آرزو کہ یا اللہ میری ساری عمر ان تصادمات میں مشقتیں اٹھاتے تکلیفیں برداشت کرتے ہی بسر ہو جائے گی، یا جو کچھ چاہتا ہے، جو نظام قائم کرنا چاہتا ہوں میں، جو تم نے کہا ہے، کیا میری زندگی میں اس کے نتائج میرے سامنے آ جائیں گے؟ بڑی معصوم آرزو ہے اور یقیناً پیدا ہوتی ہے یہ. پھر ایک ایسی ہستی جس کی ساری عمر گزر گئی ہو اسی تگ و تاز کے اندر، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنی مشقتیں اٹھائیں، عمر کا آخری حصہ آ رہا ہے، تو اس میں تو یہ دل میں آتا ہی ہے کہ یا اللہ کچھ میری آنکھیں اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گی، اس درخت کو پھل لگتا ہوا بھی دیکھیں گی، یا میری عمر اسی طرح سے گزر جائے گی. غور فرمائیے، وہی بات یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ بھی کیا ہوگا. وہاں بھی یہ ہے کہ خود علم نہیں ہے اس بات کا، خدا سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوگا، جی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو. جیسا میں کہا کرتا ہوں کوئی بھی اور ہو تو جتنا کچھ حضور نے کیا تھا اس کا کچھ تقاضا تھا کہ کم از کم ان کی اس معصوم سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا کہ نہیں تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا. لیکن نہیں، خدا کے قوانین تو اٹل ہیں. کیا جواب ملتا ہے؟ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارے ذمے اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے. اس تگ و دو کا نتیجہ کب مرتب ہوگا؟ یہ ہمارے قوانین کے ماتحت مرتب ہوگا. ہم کسی کی خواہشات کی روح سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے.
ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو. جتنی ذمہ داری تمہاری ہے تم اس کو پورا کرتے چلے جاؤ، اور یہ مت سوچو کہ وہ کب نتیجہ برآمد ہوگا. یہ جواب مل رہا ہے. کیا بات ہے سر. تو یہ جو چیز کہی گئی ہے کہ مجھے معلوم نہیں خود میرے ساتھ بھی کیا ہوگا، تو وہ یہ چیز تھی کہ آخری عمر تک نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ نتیجہ میری زندگی میں برآمد بھی ہوتا ہے یا نہیں دیتا. میرا کام تو اس وحی کا اتباع کیے چلے جانا ہے. اور میں یہاں وقت ہو رہا ہے شاید 10:30 بجے تک اتنی سی بات اور عرض کر دوں. اور قرآن کی نہیں آیات سے وہ حقیقت کھلی ہے ہم پہ. ہم بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، اور میرے ساتھ تو اکثر جو رفقا ہیں، احباب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اکثر آتے ہیں یہ گلہ کرنے کے لیے کہ ساری عمر گزر گئی یہی کچھ کہتے ہوئے، قرآن پیش کرتے ہوئے، نظام کی باتیں کرتے ہوئے، وہ کوئی عملاً تو چیز نظر نہیں آتی سامنے. پتہ نہیں وہ کب ہوگا، پتہ نہیں ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا. اس سے مایوسی طاری ہو جاتی ہے انسان پہ کہ کیا فائدہ ہوا پھر یہ سارا کچھ کرنے سے جو ہم کر رہے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہوا. قرآن نے یہ بات بتائی. یہ مایوسی اس لیے ہو جاتی ہے کہ تم اپنے ذمے وہ چیزیں لے لیتے ہو جو تمہاری ذمہ داری ہوتی نہیں ہے. رسول سے کہا کہ تیری ذمہ داری علیک البلاغ، بس پہنچائے چلے جاؤ، نظام کا قائم کر کے رکھ دینا، ان سب کو صحیح راستے پہ لے آنا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. مایوس وہ اس وقت ہوتا ہے انسان جب وہ ایسے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہوتی نہیں ہے. معاف رکھیے گا اگر ذاتی طور پہ بیچ میں لے آؤں، جو مجھے کہا جاتا ہے 50 برس ہو گئے مجھے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، عام حالات کے اندر انسان واقعی کچھ مایوس ہو جاتا ہے کہ صاحب اس 50 سال کے اندر کچھ معصور شکل میں سامنے بنایا تو نظر آتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی نظر آتا ہے کہ صاحب کچھ چند دنوں کے بعد یہ کچھ ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوا. یہ سب کچھ عام طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے گا. یہاں وہ خدا بزرگ و برتر وہ سنبھالا دیتا ہے، سہارا دیتا ہے کہ تم نے اپنے ذہن میں سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے گا، وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس لیے مایوس ہو جاتے ہو. تم سے کس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں یہ ہو جائے گا؟ خود ہی تم نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا، وہ نہیں ہوتا تو مایوس ہو رہے ہو. اس نے جو کہا تھا کہ مایوسی کفر ہے تو اس کے معنی یہ تھا کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہاں تک رہو، تمہاری زندگی اس پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہے. یہ ہمارا قانون ہے جس کی روح سے پھر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ نظام کب قائم ہوگا، کب نتائج مرتب ہوں گے. تم اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے چلے جاؤ گے تو مایوس ہونے کی بات ہی کوئی نہیں. پھر مایوسی کا ہے گی. میرا کام تو اتنا ہے پہنچاتا چلا جاؤں، یہ اس کا کام ہے وہ دیکھے کہ کب نتائج مرتب ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی، وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں تمہیں کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو تباہی کا راستہ ہے. حضور سے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عزیز ترین بھی جو تمہارے آدمی ہیں یہ بھی ضروری نہیں کہ تم ان کو بھی زبردستی سے ہی راستے پہ لے آؤ. تمہارا کام بتاتے چلے جانا ہے کہ غلط ہے یہ راستہ جس پہ تم چل رہے ہو، وہ راستہ صحیح ہے، باز نہ ہوگے تباہ ہو جائے گا، بس یہ ہے تمہاری ذمہ داری. اس سے انسان مایوس نہیں ہوتا. وقت ہو گیا. سورہ الاحقاف کی آیت 9 تک ہم آئے، 10ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ نمائندہ بزم طلوع اسلام لاہور کی طرف سے اعلان ہے کہ بزم طلوع اسلام لاہور کی ایک میٹنگ آج اوپر دفتر میں ہوگی. احباب بزم سے درخواست ہے کہ درس کے بعد ٹھہر جائیں.